اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ مومن کی آیت 47 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ اور جب وہ آگ میں جھگڑیں گے تو کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے کہ ہم نے تمہاری پیروی کی، تو کیا تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ لے سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد۔ متکبر لوگ کہیں گے کہ ہم سب اس آگ میں ایک ساتھ ہیں، بے شک اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ وقال الذين في النار لخزنة جہنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ اور آگ میں رہنے والے جہنم کے داروغوں فرشتوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر دے۔ قالوا اولم تک تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، وہ جواب دیں گے پھر جیسے چاہو پکارو، کافر کچھ نہیں مگر باطل ہے۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ اہل جہنم کس طرح آپس میں جھگڑیں گے اور فرعون اور اس کی قوم ان میں شامل ہوگی۔ ضعیف، کمزور جو پیرو تھے، ان کی اتباع کرنے والے تھے، ان سے کہیں گے جو متکبر تھے، جو پیشوا اور آقا تھے، بے شک ہم نے تیری پیروی کی، یعنی ہم نے تیری اطاعت کی اور دنیا میں کفر و گمراہی کی طرف تیری دعوت کو قبول کیا، تو کیا آپ ہم سے آگ کا کچھ حصہ لے سکتے ہیں؟ یعنی کیا آپ ہمارے بوجھ کا کچھ حصہ ہمارے لیے اٹھا سکتے ہیں؟ مغرور لوگ کہیں گے ہم سب ایک ساتھ اس آگ میں ہیں، یعنی ہم تمہارے بوجھ میں سے کوئی حصہ تمہارے لیے نہیں اٹھائیں گے، ہمارے لیے ہمارا عذاب ہی کافی ہے۔ در حقیقت اللہ نے اپنے بندوں کا فیصلہ کیا ہے، اس نے ہم میں سے ہر ایک کے حق کے مطابق سزا بانٹ دی ہے۔ وہ کہے گا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اور دوزخی جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر دے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا، اور ان کی دعا قبول نہیں کرے گا کیونکہ اس نے کہا اس میں تم ذلت کے ساتھ رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تو وہ جہنم کے محافظوں سے کہیں گے جو جہنمیوں کی نگرانی کرنے والے جیلروں کی طرح ہیں، اللہ سے آگ کو کم کرنے کی دعا کریں ان کے لیے اگر صرف ایک دن کے لیے، لیکن جہنم کے رکھوالے ان سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیں گے اولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ یعنی دنیا میں رسولوں کے لبوں پر حجت قائم نہیں ہوئی تھی۔ قالوا بلا قالوا فادعوا، وہ کہیں گے ہاں، وہ جواب دیں گے پھر جیسا چاہو پکارو، یعنی تم اکیلے ہو، ہم آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے اور آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ بچ جائیں اور ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ مزید یہ کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ دعا کریں یا نہ کریں سب برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اور وہ آپ کے عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا۔ وہ کہیں گے اور کافروں کی دعا بے سود کے سوا کچھ نہیں، یعنی نہ قبول کی جائے گی اور نہ ہی اس کا جواب دیا جائے گا۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور اس دن بھی غالب کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، جس دن ظالموں کو ان کے عذر کچھ فائدہ نہ دیں گے، ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کا برا ٹھکانہ ہوگا جہنم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ ہدی و ذکر لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ایک رہنما اور یاد دہانی۔ ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار،
تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے، ان کے سینوں میں غرور کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس یہ کبھی نہیں ہوگا، پس اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں غالب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف کبھی رسول نہیں بھیجتا اور وہ اسے قتل کر دیتے ہیں، یا بعض اہل ایمان کو جو انہیں حق کی طرف بلاتے ہیں، پھر وہ نسل ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر ان کے لیے ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو ان کی دعوت کی حمایت کرے اور انتقام لینے والا ہو، ان کے خون کا بدلہ ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اس دنیا میں ان کے ساتھ ایسا کیا۔ لہٰذا انبیاء اور اہل ایمان اس دنیا میں مارے جائیں، لیکن ان کی دعوت اس دنیا میں غالب رہے گی۔ اس کی مخالفت کی، اس سے کفر کیا اور اس سے دشمنی کا اظہار کیا، اس نے اپنے کلام اور اس کے دین کو دوسرے تمام مذاہب پر غالب کیا، اسے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرے، جہاں اس نے اسے حامی و مددگار عطا فرمائے۔ پھر اس نے اس کی وجہ سے اسے بدر کے دن مشرکین پر غالب کرنے کے لیے، جب اس نے اسے ان پر فتح عطا فرمائی اور اس نے انہیں ذلیل و رسوا کیا، ان کے قائدین کو قتل کیا اور ان کے اشرافیہ کو قید کیا، انہیں زنجیروں میں جکڑ کر اپنے آگے ہانک دیا۔ پھر اس نے اسے فدیہ لینے کا احسان کیا، انہیں اس کے کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مکہ فتح کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور وہ اپنے وطن مقدس اور مقدس سرزمین الحرام میں واپسی پر خوش ہوئے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے کفر و شرک سے بچایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے یمن فتح کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور پورا جزیرہ عرب اس کے تابع ہو گیا، اور لوگ ہجوم کے ساتھ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے بلند مقام و مرتبہ کی وجہ سے موت میں لے لیا اور آپ کے صحابہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ انہوں نے اس سے اللہ کا دین پہنچایا، بنی نوع انسان کو اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے بہت سے علاقوں، ممالک اور شہروں کو فتح کیا اور لوگوں کے دل کھولے، یہاں تک کہ محمد کی دعوت پوری دنیا مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔ یہ دین قیامت تک قائم ہونے تک غالب رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے، یقیناً ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے غالب کریں گے۔ قیامت کے دن فتح بہت بڑی اور مکمل ہوگی۔ مجاہد نے کہا، گواہ فرشتے ہیں۔ جس دن ظالموں کے لیے ان کے عذروں کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، وہ دن ہے جب ظالموں کو کوئی فائدہ نہ ہوگا اور ظالم ہی مشرک ہیں۔ ان کے عذر کا مطلب ہے کہ ان سے کوئی عذر یا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس طریقے سے دنیا میں ان سے فدیہ لے لیا جاتا تھا یا ان کے عذر کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا تھا، وہاں کوئی بھی عذر اور فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ ان پر لعنت ہوگی، یعنی اللہ کے رحمت سے بہت دور پھینک دیے جائیں گے، اور ان کا برا ٹھکانہ ہوگا، یعنی جہنم کی آگ، جیسا کہ ایک خوفناک ٹھکانہ اور مسکن۔ اس بات کا اشارہ ہے کہ رسول اور اہل ایمان غالب ہوں گے، جس طرح موسیٰ اور بنی اسرائیل غالب آئے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی، یعنی وہ ہدایت اور نور جس کے ساتھ اللہ نے انہیں بھیجا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، یعنی ہم نے انہیں آخر میں غالب کیا اور انہیں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول موسیٰ کی پیروی میں صبر کی وجہ سے زمین اور فرعون کے مال و دولت کے وارث ہوئے۔ وہ صحیفہ جو انہیں وہ وراثت میں ملا، تورات، سمجھدار لوگوں کے لیے ایک رہنما اور یاد دہانی، یعنی وہ لوگ جو درست اور سیدھی نوعیت کے ہوں۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی ہم نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا کلمہ غالب رہے گا اور آخری فتح تمہاری اور تمہاری پیروی کرنے والوں کی ہوگی، اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جو کچھ ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ سچ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔
اور اپنے غلطی کی معافی مانگو، اس سے امت کو استغفار کی ترغیب ملتی ہے۔ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، یعنی دن کے آخر میں اور رات کے شروع میں، اور ابکار یعنی دن کے شروع میں اور رات کے آخر میں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے، ان کے پاس یعنی وہ حق کو باطل کے ساتھ رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مشتبہ دلائل کے ساتھ صحیح دلیل کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل یا دلیل نہیں ہے۔ ان کے سینوں میں سوائے غرور کے اور کچھ نہیں ہے، وہ کبھی نہیں آئے گا، یعنی وہ حق کی پیروی کرنے اور اسے لانے والے کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر فخر کرتے ہیں، لیکن حق کو دبانے اور باطل کو سر بلند کرنے کی ان کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ حق غالب آئے گا اور ان کی باتوں اور خواہشات کو شکست ہوگی۔ بس اللہ کی پناہ مانگو، یعنی ان لوگوں جیسا ہونے سے، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یا اس کی پناہ مانگو اس بات سے کہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق در حقیقت انسانوں کی تخلیق سے بڑھ کر ہے، پھر بھی زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون۔ اور اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہیں، اور نہ وہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اور جو برے کام کرتے ہیں تمہیں بہت کم یاد ہے۔ ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنی مخلوق کو واپس لائے گا۔ یہ اس کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور ان کا پیدا کرنا انسانوں کو پہلی بار، اور جب وہ دوبارہ تخلیق کرے گا اس سے بڑا ہے۔ جو اس پر قادر ہے وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جو اس سے کم ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کی تخلیق سے نہیں تھکتا، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ہاں بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ یہاں فرماتا ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق در حقیقت انسانوں کی تخلیق سے بڑھ کر ہے، پھر بھی اکثر انسان نہیں جانتے، اس لیے وہ اس دلیل پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اسی طرح بہت سے عربوں نے تسلیم کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، لیکن انہوں نے قیامت کے تصور کا انکار کیا اور رد کیا۔ انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا جو اس سے بڑا تھا جس کا انہوں نے انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نابینا اور دیکھنے والے برابر نہیں ہیں، اور نہ ہی ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے اور برے کام کرنے والے